ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سرد موسم کے دن تھے، فضا میں خنکی شامل تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر پہنچا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے انتظار کے لیے دروازے پر کون کھڑا ہوگا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ کندھے پر لٹکے بیگ کے ساتھ ہی وہ ان کے گلے لگ گیا اور اس نے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ یہ بوڑھی آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ اچھا ہوا کہ تم پورے 5 سال بعد واپس آ گئے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ اب تم میری قبر پر ہی آؤ گے۔ بی جان نے اسے خود میں بھینچ کر نم آواز میں کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ ایسے نہ کہیں بی جان، جیسے ہی سنا کہ آپ مجھے یاد کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں میری یاد میں، تو فوراً سے چلا آیا۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ بہت لمبا سفر ہے آسٹریلیا سے پاکستان کا، تھک گئے ہو گئے؟ تمہارے لیے ایک بہت اچھی سی چائے بنواتی ہوں، پاکستان کی چائے کو یاد تو کرتے ہوگے۔ بی جان نے جیسے ہی اپنی لاٹھی کے ذریعے اٹھنے لگی تو اس نے انہیں روک دیا۔ بی جان، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا فاران وہاں پر کام خود ہی کرتا تھا، یہاں بھی میں کچن میں جا کر کسی کو ہی کہہ دیتا ہوں۔ اب آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ آرام سے بیٹھیے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچن کی جانب چل دیا۔ ہیلو، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندر موجود دھان پان سی لڑکی کو کہا، جو نہ جانے پتیلے میں چمچ چلا کر کیا پکا رہی تھی۔ عجیب بات ہے، اتنا قریب کھڑا ہوں پھر بھی نہیں سن رہی۔ اس لڑکی کے نہ سننے پر اسے سخت غصہ آیا۔ ہیلو میڈم، کیا بہری ہیں؟ اب وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ 2 بار آپ کو پکار کر کہا ہے کہ ذرا مجھے چائے بنا دے۔ عجیب ملازم رکھے ہیں بی جان نے بھی، سر پر چڑھ کر بیٹھے ہیں۔ جلدی سے چائے بنائیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کڑے تیوروں سے سامیہ کا جواب سنے بغیر مڑ گیا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ پیچھے سے وہ اس کے اس جملے پر کہ عجیب ملازم رکھے ہیں اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا چمچ اس کے سر پر مار دے۔ نہ جانے کون کون سے لوگ حویلی میں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ساس پین اٹھایا اور چائے پکانے کے لیے دودھ ڈالنے لگی۔ یہ لیں آپ کی چائے، فرحان صاحب۔ یہ ملازمہ سمینہ تھی جو اس کے پاس چائے لے کر آئی تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سمینہ آنٹی، جو کچن میں کھڑی ملازمہ جس نے چائے بنائی ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے چائے کیوں نہیں پیش کی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو سمینہ کی ہنسی نکل گئی۔ جی، وہ ملازمہ نہیں ہے، برکت صاحب کی چھوٹی بیٹی سامیہ ہے۔ اگر اس نے سن لیا کہ آپ نے اسے ملازمہ کہا ہے تو بہت برا منائے گی۔ سمینہ کی بات سن کر فاران اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میں نے تو اسے ملازمہ ہی سمجھا، تبھی تو اسے جھڑک کر چائے بنانے کے لیے کہا۔ سن ہی نہیں رہی تھی، نہ جانے کون سے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فاران نے بڑبڑاتے بی جان سے کہا تو بی جان کا کہا بلند ہوا۔ تم نے تو صدی کا سب سے مشکل کام کر دیا ہے، وہ بھی بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے۔ مان گئے تمہیں تو فاران صاحب۔ بی جان مسلسل ہنس رہی تھی، لیکن فاران اب بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے جو اس کے چہرے پر ہنسی چھائی ہوئی تھی وہ ایک دم سے مفقود ہو گئی، اور یہ سب اس وقت ہوا جب اس نے سمینہ سے سنا کہ سامیہ برکت صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ فاران بیٹا، کیا ہو گیا؟ چائے تو پی لو، چائے تو ویسے کی ویسے رکھی ہوئی ہے۔ بی جان نے جب دیکھا کہ فاران چائے کو ہاتھ لگائے بغیر ہی اٹھ گیا تو انہوں نے فوراً سے اسے ٹوکا۔ بس بی جان، اب اس کا ایک گھونٹ بھی اپنے اندر اتارنا میں توہین سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ آج بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اسے گیسٹ روم ہی دیا جائے گا، اس لیے اس نے اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ یا اللہ، میرے فاران، میری حویلی کے اکلوتے وارث کو اتنی ہمت دے کہ وہ ماضی کے تلخ حقائق کو بھول جائے، ورنہ ایک بار پھر سے اس حویلی کے در و دیوار ہل جائیں گے۔
فاران کے رویے میں اچانک تبدیلی نے بی جان کو بھی پریشان کر دیا اور انہوں نے فوراً سے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے یا پھر اس کا الٹا اثر ہی ہوتا ہے۔ فاران صاحب کھانے کی میز پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیے۔ ملازمہ سمینہ اسے رات کے وقت بلانے آئی۔ وہ نیند سے جاگا تھا۔ میرے کمرے میں ہی پہنچا دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر جیسے ہی دوبارہ اپنا منہ تکیے میں چھپایا تو ملازمہ کہنے لگی، بی جان نے خاص طور پر آپ کو تاکید کی ہے کہ آپ رات کا کھانا سب کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ یہ سنتے ہی فاران کے چہرے پر ایک سختی سی در آئی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے چلا آیا، جہاں کھانے کی میز پر برکت صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ آسیہ بیگم بی جان کے برابر میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آسیہ بیگم کے برابر میں سامیہ بیٹھی ہوئی تھی اور کنکھیوں سے فاران کو دیکھنے لگی، جو آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ آتے ہی اس نے نظر جھکا کر سلام کیا اور وہ کرسی پر جیسے ہی بیٹھنے لگا تو برکت صاحب اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ شہزادے، کیسے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کی تو اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر جیسے انہیں یہ باور کرایا کہ وہ ان کے گلے کبھی نہیں لگے گا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور میز پر بیٹھ گئے۔ یہ بات سبھی نے محسوس کی۔ فاران بیٹا، آج تمہاری پسند کا سارا کھانا بنایا ہے، آسیہ بیگم نے اسے کہا تو اس نے سر ہلا کر جیسے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیا حال ہے برخوردار؟ کیا چل رہا ہے؟ پڑھائی ختم ہو گئی، اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ برکت صاحب کے پوچھنے پر اس نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، جس میں اجنبیت ہی اجنبیت تھی۔ کچھ نہیں، بس اب یہیں حویلی میں رہا کروں گا اور اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈوں گا۔ اگر یہاں کوئی جاب نہیں ملے گی تو پھر دوبارہ آسٹریلیا چلا جاؤں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اس نے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ پر جھک گیا کہ اب اسے مزید کوئی سوال نہ کرے۔ کیا ہو گیا ہے فاران؟ تم ابھی تک کچھ بھی نہیں بھلا پائے؟ بی جان نے کھانا کھانے کے بعد اسے کمرے میں بلایا اور فوراً سے یہ سوال پوچھا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کون سی بات؟ کیسی بات؟ اب کس بات کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ سامنے بھی بی جان ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ خدا کے لیے اپنا دل صاف کر لو۔ ماضی ماضی ہوتا ہے، اسے ماضی میں ہی رہنے دو۔ اپنے مستقبل کو ماضی کی وجہ سے تاریک نہ بناؤ۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ چھوڑیں نا بی جان، کیا آپ بھی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ایک کام کریں، مجھے سر میں تیل کی مالش کر دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ انہیں کہتے ہوئے وہ ان کے قدموں تلے بیٹھ گیا اور بی جان حسب معمول اس کی خواہش سے بہل گئی۔ جو بات وہ اس سے کرنا چاہ رہی تھی وہ نہ کر پائی۔ فاران نے بڑی سہولت سے موضوع ہی بدل دیا تھا اور بی جان اس کا یہ انداز سمجھ نہیں پائی تھیں۔ اگلے دن وہ کافی دیر سے اٹھا تو اس وقت تک دھوپ نکل چکی تھی۔ اسے ناشتے کی طلب ہونے لگی، لیکن اسے گھر میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ آپس میں رگڑتے ہوئے چھت پر چلا آیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سامیہ موجود تھی، جو اس وقت پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں، جو دکھائی دے رہا ہے وہی ہو رہا ہے، سامیہ نے روکھے پن سے جواب دیا تو فاران کا کہکہا بلند ہوا۔ غالباً آپ کل والی بات پر مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں، اسی وجہ سے اس قدر روکھا جواب دے رہی ہیں۔ وہ بھی بغیر لگی لپٹی رکھے اس سے پوچھنے لگا۔ جی، یہی بات ہے، میں کہاں سے آپ کو ملازمہ دکھتی ہوں جو آپ نے مجھے ملازمہ ہی سمجھ لیا؟ اپنے گھر کے کچن کا کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس گھر کے ملازم ہیں۔ اس نے بھی پانی دینے والا جگ ایک سائڈ پر رکھا اور بینچ پر بیٹھ کر اسے خفا نظروں سے دیکھتے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے بابا، سوری، میں پہچان ہی نہیں سکا کہ تم سامیہ ہو۔ آسٹریلیا جب جا رہا تھا تب تم کافی چھوٹی تھی، یہی کوئی 13 برس کی ہوگی۔ میں اس وقت پورے 24 برس کا تھا
اس لیے تمہیں पहचान नहीं सका। फरहान ने उसके बराबर में बेंच पर बैठते हुए कहा तो सामिया के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं रही। सामिया ने उसकी मालूमात में इजाफा किया तो वो उसे देख कर रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी, कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता। फरहान को भी उस वक्त अपना दिल तेजी से धड़कता महसूस हुआ। उसने फौरन से अपना सर झटक कर नजरें फेर ली। क्या करती हो तुम वैसे? क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो या घरदारी? फरहान ने सीने पर बाजू लपेटते हुए दिलचस्पी से उसे देखा तो वो कहने लगी, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट घरदारी में भी है। होम इकोनॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है। उसके सवाल पर उसने उसकी मालूमात में अपने मुतालिक इजाफा किया। आजकल कॉलेज बंद है तो घर पर ही गुजार रही हूँ, सर्दियों की छुट्टियाँ हैं। फरहान ने उसकी बात सुनकर सिर्फ सर हिलाया और कुछ भी ना पूछा। आपको कोई काम था जो आप इस वक्त छत पर चले आए? वो सर्दी की ठंडी धूप में बैठी उससे पूछने लगी। हाँ, मैं देर से उठा हूँ, नाश्ते की तलब हो रही थी। किचन में देखा तो कोई नहीं था, घर में भी कोई नज़र नहीं आया तो सीधा यहाँ ही चला आया। तुम नज़र आ गई तो तुम्हारे साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन अब सचमुच भूख लग रही है। उसने मसनूई तौर पर पेट पर हाथ रखकर बेचारा सा मुंह बनाया तो सामिया उठ खड़ी हुई। क्या खाते हैं आप नाश्ते में? मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। वैसे भी आपने मुझसे सॉरी कर लिया, मैंने आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, अब हम दोस्त हैं। ठीक है। उसने हाथ आगे बढ़ाकर फरहान का हाथ थामना चाहा तो फरहान ने अपने सीने पर हाथ रखकर इशारा किया। वो झेम गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी दोस्ती कबूल करने का। वैसे मैं नाश्ते में अंडा पराठा खाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो मत ही पूछो, जैम और स्लाइस पर ही गुजारा करना पड़ता था, लेकिन अब पाकिस्तान आया हूँ तो देसी नाश्ता ही चलेगा। अच्छा सा अंडा और पराठा बना दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने इंतहाई खुशगवार मूड में उससे कहा तो वो उसके लिए नाश्ता बनाने खड़ी हो गई। फरहान उसे खुद से दूर जाता देखता रहा। उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अब उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसे आगे क्या करना है। माजी उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। वो अपने माजी को कभी नहीं भूल सकता था। हवेली में 3 नफूस आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे पर शदीद इल्जामात आयद कर रहे थे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हवेली के खून में तुम गंदे खून की मिलावट करोगे? मैं तुम्हें पहले दिन से ये कह रहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है और तुमने इसे अपने सर पर ताज ही बना लिया। ये तो जूती के काबिल है, जूती के। तुम अभी के अभी इसे तलाक देकर छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बरकत साहब ने तैश में आते हुए फुरकान साहब को कहा था, जो कि अपनी बीवी के हमरा पहली बार हवेली में कदम रख रहे थे। हम पिछले 4 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हवेली तो क्या, गांव का कोना कोना छान मारा, शहरों तक पहुंच गए और तुम ये गुल खिलाए हुए हो। मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फुरकान कि तुम ना सिर्फ मेरी बात नहीं रखोगे बल्कि बीजान की बात से भी इनेराफ करके आखिर वही करोगे जो तुम्हारा दिल चाह रहा था। तुम इस गंद की गठरी को यहाँ लेकर आ गए। याद रखो, हम इसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बरकत साहब का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो शफीक साहब के बड़े बेटे थे और फुरकान साहब उनके छोटे भाई थे। उन्हें जब पता चला कि उनके भाई ने एक तवाइफ से शादी की है तो वो भड़क उठे थे। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक झूठ है। मेरी बीवी पाक दामन है, इसका माजी बिल्कुल साफ है। इसके माजी पर कोई धब्बा नहीं। आप इस गलत फहमी से बाहर निकल आइए। वो भी हमारी तरह और आपकी तरह एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती है। फुरकान साहब ने अपनी बीवी की हिमायत में कहा तो बरकत साहब भड़क उठे। इसका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। तुम्हें ज़रा बराबर भी अंदाज़ा है कि तुम हवेली को नापाक कर रहे हो इसके नापाक कदमों से। अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो और इसे अभी के अभी तलाक दो। तुम्हारे सामने 2 ही सूरतें हैं, या तुम इसके साथ ही वापस चले जाओ या इसे तलाक दे दो। दूसरी सूरत में तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा।
हम नहीं चाहते कि हवेली का पाक हिस्सा तुम इस औरत पर लौटा दो जो 2 टके की औरत है। बरकत साहब ने नफरत की हद पार कर दी थी। भाई साहब, खुदा के लिए रहम करें मुझ पर। आप मेरे लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको ज़रा बराबर भी अंदाज़ा है कि आप मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ। मुझे इन्होंने मोहब्बत से अपनाया है। मेरा माजी साफ है। आप क्यों मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाकर मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए हैं? ये फुरकान साहब की बीवी थी जिससे उन्होंने पसंद की शादी की थी और घर वालों से 5 दिन गायब रहकर खुफिया रखा था इस शादी को, ताकि कोई भी इस शादी के खिलाफ ना जा सके। लेकिन जैसे ही वो हवेली आए थे तो बरकत साहब ने उनके सारे ख्वाब मलिया मेट कर दिए। खुदा के लिए बरकत, चुप हो जाओ। जैसे आसिया मेरी बहू है वैसे नगीना भी मेरी बहू है। मुझे फुरकान की शादी पर कोई एतराज़ नहीं, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तलाक नापसंदीदा तरीन अमल है। अगर इसका माजी दागदार रहा भी है तो हम कौन होते हैं इसकी तौबा पर उंगली उठाने वाले? खामोश हो जाओ बस। बीजान ने अपनी गरजदार आवाज़ में बरकत साहब को कहा तो वो हत्थे से उकड़ गए। अम्मा, क्या हो गया है आपको? अगर अब्बा जान हयात होते तो वो ये सब बातें बर्दाश्त करते कि उनकी हवेली के पाक खून में नापाक खून की मिलावट हो जाए? मैं हरगिज़ चुप नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं फुरकान के सामने तमाम सबूत पेश करूंगा। तुम मुझे बस वक्त दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें अपने बड़े भाई पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कह रहा हूं। जो औरत एक बार तवाइफ बन जाती है वो कभी भी शरीफ नहीं बन सकती, चाहे कितनी भी तौबा क्यों ना कर ले। मेरी ये बात याद रखना फुरकान, वरना तुम बहुत पछताओगे। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फुरकान के दिल में एक गिरा पड़ गई थी कि कहीं उसने गलत औरत से शादी तो नहीं कर ली। इसलिए वो अपनी बेगम को वहीं रोता छोड़कर अंदर चले आए। बीजान ने आगे बढ़कर अपनी बहू नगीना बेगम को हौसला दिया। सब्र करो मेरी बेटी, सब्र करो। मुझे नहीं पता तुम्हारा माजी क्या है और तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करती हूँ। सब्र का फल मीठा होता है। मुझे तुम्हारी हवेली में रहने के पर कोई एतराज़ नहीं। फुरकान अभी बरकत की बातों से थोड़ा गुस्से में है। गुस्सा ठंडा होगा तो तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। कहाँ जाएगा? उन्होंने उसे सहारा देकर उठाते हुए फुरकान के कमरे में जाने का कहा और खुद अपने कमरे में चली आई। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि एक भाई ही दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है। बीजान दुख से सिर्फ सोच कर रह गई थी। फुरकान साहब की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था। बरकत साहब ने उनसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी, बल्कि ये कहा था कि जब तक मैं साबित ना कर लूं कि नगीना तवाइफ है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुमने ये जुर्रत भी कैसे की हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की? शादी भी ऐसी औरत से जिसका माजी बिल्कुल भी पाक साफ नहीं बल्कि गुनाहों से भरा हुआ है। आप सबूतों के साथ बात कीजिए। जब आप सबूत लेकर मेरे सामने हाजिर हो जाएंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास कोई सबूत नहीं। मैंने अपनी पसंद से शादी करके कोई गुनाह नहीं किया है। सालिहा को जब छोड़ा तो सिर्फ मुझसे मंग के तौर पर जुड़ी हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। मेरी मर्जी मैं जिससे निकाह करूं, जिसको अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाऊं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फुरकान साहब की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी, इसलिए उन्होंने दू बदू अपने भाई बरकत को जवाब दिया और अपने कमरे में आ गए। मेरा यकीन करें फुरकान, अब मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मेरा माजी साफ है। न जाने बरकत भाई को क्या हो गया है, वो मुझ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप मुझे कभी भी खुद से जुदा मत कीजिएगा। ये हमारे रिश्ते की आजमाइश है। आप इस आजमाइश पर पूरा उतरिएगा, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यतीम मस्कीन हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके। आप मुझे यूं रुस्वा ना कीजिएगा। नगीना बेगम फुरकान साहब के पांव पड़ गई तो उन्होंने उसे उठाकर अपने बराबर में बिठाया और कहा कि मुझे नहीं मालूम
میری زندگی کس نہج پر آ کر ٹھہر گئی ہے؟ بھائی صاحب اس قدر یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تم دعا کرو کہ اللہ مجھ سے بہترین فیصلے کروائے۔ میں تمہارے کہے پر ایمان لایا تھا کہ تم ایک پاک باز اور شریف عورت ہو، لیکن برکت بھائی جو الزام لگا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ فرقان صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے خیالات جب نگینہ بیگم کے سامنے رکھے تو وہ تڑپ اٹھی۔ آج مجھے جتنی تکلیف آپ کے الفاظ سے ہو رہی ہے، اتنی تکلیف تو مجھے برکت بھائی کے طوائف کہنے سے بھی نہیں ہوئی۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا آپ سے رشتہ ہے۔ اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ شک کی بنا پر آپ کے دل میں گرہ پڑ چکی ہے، اور اب ثبوت ملنے پر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نگینہ بیگم ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور اپنا سامان پیک کرنے لگیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی یہ حویلی، اور مبارک ہو مجھے آپ کا 1 ہفتے کا ساتھ۔ بس یہیں تک تھا ہمارا ساتھ۔ اب میں مزید اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ذات کی صفائیاں دے دے کر تھک گئی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اب میری برداشت سے سب کچھ باہر ہے۔ میں مزید اپنی ذلت نہیں سہ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا سامان لے کر جیسے ہی کمرے سے جانے لگیں تو فرقان صاحب ان کے پیچھے آئے۔ وہاں لاؤنج میں صوفے پر برکت صاحب بیٹھے تھے۔ بہت مبارک ہو آپ کو برکت صاحب، آپ جیت گئے۔ آپ کے بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بس ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جلد ہی ان کے سامنے ثبوت پیش کر دیجیے گا، لیکن اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس حویلی پر اور اس کی دولت پر اور یہاں کے مکینوں پر لعنت بھیج کر جا رہی ہوں۔ نگینہ بیگم نے آخری الفاظ ادا کرتے باہر قدم بڑھا دیے۔ بی جان انہیں روکتی رہ گئی، لیکن اب وہ نہیں رکنے والی تھی۔ یوں فرقان صاحب اکیلے رہ گئے اور نگینہ بیگم وہیں لوٹ گئیں جہاں سے وہ فرقان صاحب کو ملی تھیں۔ برکت صاحب کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے۔ یوں فرقان صاحب کا گھر برباد ہو گیا۔ علیحدگی نہیں ہوئی، لیکن نگینہ بیگم یہ سب برداشت نہ کر سکیں اور وہاں سے چلی گئی۔ کافی سالوں تک کسی کا ان سے رابطہ نہیں تھا۔ پھر بی جان کو کسی جاننے والے کے توسط سے پتہ چلا کہ ان کا ایک اکلوتا وارث اس دنیا میں آ چکا ہے اور نگینہ بیگم کے زیر سایہ پل رہا ہے، تو وہ بے چین ہو گئی۔ نگینہ بیگم سے ملنے گئیں۔ اتفاق سے وہ انہیں مل گئیں۔ اس بات کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر وہ جذباتی ہو گئی۔ نگینہ بیگم اس وقت زندگی اور موت کی کیفیت سے لڑ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو نگینہ، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر پائی۔ فرقان آج بھی تمہاری یاد میں تڑپتا ہے۔ وہ واقعی تم سے محبت کرتا تھا۔ اس وقت کمزور لہجے کی گرفت میں آ گیا اور تم پر اعتبار نہ کر سکا۔ مرد عورت کے داغدار ماضی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ برکت نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ یقین کرو وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ بی جان نے روتے ہوئے اپنے 7 سالہ پوتے فاران فرقان کا ہاتھ پکڑا تھا، جو سہمی ہوئی نگاہوں سے کبھی اپنی دادی اور کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس میری کل کائنات میرا بیٹا موجود ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے میں آپ کو آپ کی امانت واپس لوٹا دوں۔ ویسے بھی میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے مشکل سے اسے 7 سالوں تک بڑا کیا۔ میں اسے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اب اپنی امانت واپس لے جائیے اور فرقان سے کہیے گا کہ یہ ہماری محبت کی آخری نشانی ہے، جو نگینہ تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے اپنی مرض کے آخری لمحات میں بی جان سے کہا تو بی جان رو پڑی۔ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ 7 سالہ فاران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بی جان کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ آپ چلے جائیے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں اپنی امی کے پاس رہوں گا۔ وہ بیمار ہیں، انہیں میری ضرورت ہے، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔
اپنے پوتے کے منہ سے اپنی ماں کی محبت سن کر بی جان کی آنکھیں بارش کی طرح برسنے لگیں۔ فان بیٹا، تمہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تمہاری ماں کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں اپنے مرنے سے پہلے چاہتی ہوں کہ تمہیں بہترین ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں، اور تمہاری جگہ وہیں پر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ نگینہ بیگم نے اپنے بیٹے فاران کے سر پر محبت سے ہار پھیرتے ہوئے کہا تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ آپ اسے فرقان کے حوالے کر دیجیے گا۔ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہوئی۔ نگینہ بیگم کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور وہ آہستہ آہستہ ہچکولے کھانے لگیں۔ بی جان ان کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اب ان کا چل چلاؤ ہے۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی تھی اور اب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بی جان کے حوالے فاران کو کرنا چاہتی تھی۔ فاران بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور اپنے بابا سے خفا نہ ہونا۔ حالات نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دی تھیں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ کی امان میں دیا تمہیں۔ کہتے ساتھ ہی انہوں نے بمشکل مسکراتے بی جان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک طرف کو ان کی گردن ڈھلک گئی۔ امی کیا ہوا؟ آنکھیں کھولے نا، دیکھیں آپ کا بیٹا اتنا رو رہا ہے، آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ امی، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑ کے جائیے۔ امی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ امی۔ وہ 7 سال کا فاران اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپائے بے تحاشا رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ بیٹا، تمہاری امی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے فاران کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر حویلی آ گئی۔ انہوں نے فرقان کو نگینہ بیگم کی آخری رسومات ادا کرنے کا کہا، اور یوں ایک محبت جس کی زندگی محض 1 ہفتے کی تھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ فاران بیٹا، کیا ہو گیا؟ یہاں اکیلے چھت پر رات کو اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ سردی بھی شدید پڑ رہی ہے۔ اسے اپنے پیچھے بی جان کی آواز آئی، جنہوں نے اسے نگینہ بیگم کے بعد پال پوس کر انتہائی محبت سے بڑا کیا تھا۔ تم رو رہے ہو بیٹا؟ وہ اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جہاں آنسو تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے سرد سے اپنے آنسو چھپائے اور بی جان کی باہیں اپنے گلے میں ڈال کر ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ زندگی کے کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ امی کی موت یاد آ گئی۔ ان کے آخری لمحات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں، حالانکہ اس بات کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں آج تک انہیں نہیں بھول پایا۔ اس نے نم آواز کے ساتھ کہا تو بی جان نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ بیٹا، میں ہوں نا تمہاری ماں، ابھی زندہ ہوں، کیوں غم منا رہے ہو؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرانے لگا۔ اب تم بھی میری بہو کو لے آؤ، کب تک اکیلے گھومتے رہو گے؟ وہ آئے گی تو تمہارا دل لگا رہے گا، بچے ہوں گے تو تم ان کی ہنسی میں گم رہو گے، ان کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوگے۔ اب جلدی سے مجھے بتا دو، کون پسند ہے تمہیں؟ تمہاری بات ڈالوں۔ ویسے بھی 4 سال تم نے آسٹریلیا میں لگا دیے، اب تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے۔ بی جان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت مار کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ ابھی تک اسی مشن پر لگی ہوئی ہیں؟ ہاں تو اور کیا، تم میرا آخری فرض ہو، تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتی ہوں۔ بی جان نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ تو پھر سنیں، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، آپ میری نکاح کی بات چلائیں۔ میں راضی ہوں دل و جان سے نکاح کرنے کے لیے۔ فاران کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اچھا، بھلا کون ہے وہ لڑکی؟ ذرا جلدی سے بتاؤ تو میں آج ہی رشتے کی بات ڈال دیتی ہوں، پھر تمہاری قسمت کہ وہ تمہیں داماد بنائیں یا نہ بنائیں۔ بی جان نے شرارت کی، لیکن اس کی سنجیدگی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں سامیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ تم سے کافی چھوٹی ہے، یہاں کوئی 10-12 سال کا فرق تو ہوگا تم میں، اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اس کے ساتھ۔ اپنے جوڑ کی لڑکی ڈھونڈو، پاگل پن مت کرو۔
बीजान ने बेयकीनी से चीख मारते कहा तो वो उन्हें देख कर रह गया। बीजान, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके लहजे की सख्ती में कोई कमी ना आई। पर फारान बेटा, ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं। आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आप नामुमकिन को मुमकिन बनाइए। मेरे लिए उसकी आंखों में एक अज़म नज़र आ रहा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। बीजान ने साफ इनकार कर दिया तो वो उन्हें यूं देखने लगा जैसे उसके पास तिरप का पत्ता मौजूद हो। ठीक है, तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ और इस बार दोबारा नहीं आऊँगा। मैं हवेली छोड़कर जला जाऊँगा। फारान ने उठते हुए अपने हाथ झाड़े और बीजान की तरफ देखकर कहा तो वो तड़प उठी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बरकत हाँ कहेगा तो मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगी। लेकिन तुम याद रखो, जो कुछ तुम सोचे हुए हो उस पर कभी भी अमल मत करना। वो बीजान थी। उन्होंने पूरे 20 साल उसे अपनी मोहब्बत की आगोश में पाला था और उसकी रग रग से वाकिफ थी। इसलिए उसके इरादों को भांप कर वार्निंग दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, फारान ने उन्हें देखे बगैर कहा और छत से नीचे उतर आया। बीजान, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं काफ़ी अरसे से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि फारान हवेली तशरीफ़ लाए और मैं सामिया और उसकी शादी कर दूं। मेरे पास अजाले का एक मौका है, मैं उसे नहीं खोना चाहता। बरकत साहब के चेहरे पर बेक वक्त खुशी और उदासी के तासुरात नजर आए। हाँ बेटा, बात ही ऐसी थी। तुम भी सालेहा के चक्कर में उसकी बातों में आ गए और अपने ही भाई का घर बर्बाद कर दिया। वो दोनों तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी इकलौती निशानी हमारे पास मौजूद है, जो इस हवेली का इकलौता वारिस भी है। तुम्हें अब उसका दिल जीतना होगा ताकि सालों से छाई ये बदगुमानी की धुंध मिट जाए। और उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि तुम इन दोनों का निकाह कर दो। बीजान ने अपनी फहमो फिरासत से बरकत साहब को मनाना चाहा और वो फौरन से राजी हो गए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते निकाह रख लेते हैं और रुखसती जब फारान चाहेगा तब कर दी जाएगी। उन्होंने हामी भर ली तो बीजान खुशी से रो पड़ी। उन्हें इतने अरसे बाद फारान की खुशी महसूस हुई थी। अगले जुमे को उनका निकाह रख दिया गया और निकाह का फंक्शन हवेली के लॉन में मुनक्किद किया गया। फारान दूल्हा बना बेहद खूबसूरत लग रहा था। काले रंग की शेरवानी पर महरून रंग का कुल्ला पहनकर वो हसीन दिखाई दे रहा था। फारान बिन फुरकान सामिया बिनते बरकत से निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने उससे पूछा तो उसने 3 बार कबूल है कहकर सामिया को अपने निकाह में कबूल कर लिया। दूसरी जानिब सामिया सफ़ेद रंग का शलवार कमीज पहने हुए थी, जिस पर उसने मैरून रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो भी अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल मोह रही थी, सिवाय फारान के कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आज सिर्फ निकाह है या रुखसती भी होगी? पास बैठे एक मेहमान औरत ने दूसरी से पूछा तो फारान मुस्कुरा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसे क्या करना है। जी, निकाह भी है और रुखसती भी आज ही है। उसके ऐलान पर जहां बरकत साहब जम से गए, वहीं बीजान ने भी उसे फटी फटी निगाहों से देखा। ये तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फारान रुखसती में भी इतनी जल्दी मचाएगा। क्या हो गया है बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? बीजान ने उसे कहा तो वो उन्हें देख कर रह गया। बस मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ठीक है, हम राजी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं कि जो कुछ तुमने अपने दिमाग में मंसूबा बना रहे हो, खुदा के लिए एक और नगीना मत बनाना। सामिया बहुत मासूम है, नादान है। तुम्हारी मोहब्बत उसे एक बेहतरीन सांचे में ढाल सकती है, तो उसे नफरत का निशाना मत बनाना। अपने इंतकाम को आग में झोंक दो, वरना पछताओगे। बीजान ने दबे दबे लफ्ज़ों में उसे बहुत कुछ समझाना चाहा। वो अच्छी तरह जान गई थी कि फरहान ने अचानक से सामिया का नाम क्यों लिया था। वो बरकत साहब को कभी माफ़ नहीं कर सका था, लेकिन अब वो उन्हें तड़पाना चाहता था क्योंकि उनकी बेटी उसके निकाह में आ गई थी। मैं कुछ भी नहीं करूँगा बीजान,
بس تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور کچھ بھی نہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے اندر کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے، جہاں رخصتی کا کہہ کر سامیہ کو اس کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو فوراً یہاں سے، میرے بیڈ پر بیٹھنے کی جرت بھی مت کرنا۔ تمہاری جگہ یہاں میرے قدموں میں ہے، زمین پر، سمجھی تم؟ ایک دم سے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بند کرتے ہوئے اس پر چیخ پڑا۔ سامیہ جو گزرے دن کے حسین لمحوں کا سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو فاران؟ آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر اس سے پوچھنے لگی تو فاران نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کا جبڑا اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑ کر اپنی نفرت اس کے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم میرا نشانہ ہو، تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا تو تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی۔ وہ بستر پر پڑ گئی اور اس دنیا سے ہی گزر گئی۔ شادی شدہ زندگی کا اس نے سکھ نہیں دیکھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی شدہ زندگی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چھت پر لے آیا۔ وہاں جا کر اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی ہے، اب یہاں پڑی رہو، جب تک میں نہ چاہوں کہ تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ فاران آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میرا سانس گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دم نکل جائے گا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ زور زور سے دروازہ بجا کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی، لیکن باہر کوئی ہوتا تو اسے کھولتا۔ فاران اسے اسٹور روم میں بند کر کے جا چکا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سکون سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے نرم گرم بستر پر کمبل کے اندر گھس کر لیٹ گیا۔ سامیہ کی تکلیف کا سن کر اسے خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کسی بھی قسم کی خوشی سے عاری تھا۔ اگلے دن صبح وہ سب سے پہلے اٹھا اور کوٹڑی کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامیہ وہاں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ سامیہ، سامیہ اٹھو، اٹھو سامیہ، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس نے فوراً سے اپنی باہوں میں اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آنے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ وہ ایک دم سے جیسے ہذیانی ہو کر چیخنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس قدر چیخ کیوں رہی ہو؟ نفسیاتی ہو گئی ہو کیا؟ اس نے جب دیکھا کہ اس کی آواز سن کر بی جان، اس کے والد صاحب اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی ہیں تو فاران نے ایک دم سے اپنا پینترا بدلا اور الٹا اسے ہی الزام دینے لگا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ سامیہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور اسے انزائٹی ہوتی تھی، اسے دورے پڑتے تھے۔ برکت صاحب، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، آپ نے اپنی عیب دار بیٹی مجھ سے بیاہ دی۔ میرا خون تو گندا تھا، لیکن آپ کی بیٹی کو تو دورے پڑتے ہیں، انتہائی سنجیدگی سے کہتے اس نے برکت صاحب کے دل پر چوٹ کی۔ بی جان بھی فاران کی اس گفتگو سے تڑپ اٹھی۔ ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی بالکل صحیح سلامت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ بالکل بالکل، اسی طرح میری ماں بھی صحیح سلامت تھی، اس کا کوٹھے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ نے ہر حال میں میرے باپ پر یہی ثابت کیا کہ ان کا تعلق کوٹھے سے تھا، یہاں تک کہ نہ مجھے زندگی میں باپ کا مکمل پیار مل سکا، نہ میں اپنی ماں کی آغوش میں زیادہ دیر رہ سکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں سب کچھ بھول گیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ اب آپ میرا انتقام دیکھیں گے۔ سامیہ پل پل تڑپے گی، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کی بیٹی کو تکلیف دینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور آپ نے تو میری ماں کو تکلیف دے کر اسے دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے سامیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیکنگ کرنے کا کہا۔ ٹکٹ اور ویزا برکت صاحب کے آگے لہرائے اور کہنے لگا، میں اسے لے کر آسٹریلیا جا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں
آپ میں سے کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہی اس نے سامیہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو میرے ساتھ، ہم آسٹریلیا جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تو برکت صاحب اس کے راستے میں آ گئے۔ تم میری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے، ورنہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ برکت صاحب کے کہنے پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کہاں پر ہوگا۔ فی الحال آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے انہیں ہٹایا اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو برکت صاحب نے سامیہ کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ موت کے منہ میں کیوں جا رہی ہو؟ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے صالحہ کی باتوں میں آ کر فرقان اور نگینہ کی زندگی میں زہر گھول دیا، لیکن میں نے سب کچھ جان کر نہیں کیا تھا۔ جانے انجانے میں مجھ سے سب ہوا تھا۔ تم اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ تم اس سے ابھی کی ابھی طلاق لو اور یہیں بیٹھی رہو۔ مجھے تمہاری جان زیادہ پیاری ہے۔ برکت صاحب نے اسے پیار سے سمجھاتے کہا تو سامیہ انہیں دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ ابا جان، مجھے نہیں پتا تھا حقیقت کیا ہے۔ فرحان نے کل میرے ساتھ جو سلوک کیا اس پر میں اب حیران نہیں ہوں۔ وجہ مجھے پتہ چل گئی ہے، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ ایک انسان کی جان لے سکتے ہیں، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فرحان کے ساتھ ہی جاؤں گی، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں اور ان کے علاوہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سامیہ کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر فرحان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھا، لیکن یہ کیا، گاڑی ایئرپورٹ کی بجائے وہی راستوں میں گھوم رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ سامیہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، لیکن بے آواز آنسو تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید فرحان اس کے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ مجھے معاف کر دیجیے فرحان، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب اس قدر ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی ماں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا دکھ اتنا بڑا ہے۔ جو سزا آپ نے کل مجھے دی وہ اس دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں ان کی بیٹی ہوں نا، تو سارے دکھ بھی مجھے ہی سہنے ہوں گے۔ میں وہ سارے دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ کا کیا ویسے بھی اولاد کو بھگتنا ہوتا ہے، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو فرحان کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ کی۔ یہ لو، اپنے آنسو پونچھو۔ فرحان نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب یہ اس کا کون سا روپ تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ تمہارے باپ کی طرح تو میں بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری رات میں اس وجہ سے سو نہیں پایا کہ کہیں تم بے ہوش نہ ہو گئی ہو، تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس لیے صبح روشنی ہوتے ہی تمہارے پاس چلا آیا۔ تمہارے منہ سے جھاگ نکلا دیکھا تو ڈر گیا کہ کہیں میں بھی کسی انسان کا قاتل تو نہیں بن گیا۔ وہی وہ لمحہ تھا جب میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنی نفرت اور انتقام کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ تم تو بہت نادان، چھوٹی اور معصوم ہو یار، میں تمہیں کیسے اپنی نفرت کا نشانہ بنا سکتا ہوں؟ فرحان نے گاڑی ایک طرف روک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعتراف کیا تو وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دو، شادی کی پہلی رات ایک جوڑے کی جیسی ہونی چاہیے، ہماری ویسی بالکل نہیں تھی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی نفرت اور انتقام کو بھول کر میں تمہیں ایک بہترین زندگی فراہم کروں گا۔ میری ماں کا جو نصیب تھا وہی اس کے ساتھ ہوا، میں اس کو بدل نہیں سکتا، نہ میں کسی اور کی سزا کسی اور کو دے سکتا ہوں۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بھی بتا دو، اور اگر آزاد ہونا چاہتی ہو تب بھی بتا دو کہ میں نے یہ شادی انتقام کے لیے تھی تو کی تھی، مگر کیا؟ سامیہ نے فوراً سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس مسکرانے میں غم اور دکھ واضح طور پر نمایاں تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر اعلان بغاوت کر رہا ہے کہ سامیہ کو نقصان پہنچا کر تم خود کو نقصان پہنچاؤ گے، جس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہی بنتا ہے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ شاید اس وقت سے جب میں نے چھت پر تم سے چھوٹی سی ملاقات کی، اس دوران تمہاری بچوں جیسی خوشی
मेरे दिल के अंदर घर कर गई। इंतकाम का जज्बा उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन कोई चीज़ तो थी जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। शायद वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए उमड़ती मोहब्बत ही थी। फारान ने सर झुकाकर एतराफ़ किया तो सामिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे आपको मानना पड़ेगा, आपने आज तक का सबसे अनोखा मुंह दिखाई का तोहफा दिया है। मैं इस तोहफे को कभी नहीं भूल सकती। सामिया ने मुस्कुराते कहा तो फारान उसे देख कर रह गया। मुझे माफ़ कर देना, मैं बस बहक गया था, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? कहते साथ ही फरहान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका फैसला चुनना चाहा। सामिया ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और अगले ही लम्हे उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। आपका गम बहुत बड़ा है और उसी गम के इंतकाम ने आपको ये सब करने पर मजबूर किया। मुझे पता है आप दिल के बहुत नरम हैं। बीजान ने मुझे पहले भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया था। आपकी बातें मुझसे कर करके मैं आपको देखे बगैर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। सामिया के इंकिशाफ ने फारान को हिला कर रख दिया और अगले ही लम्हे एक भरपूर और जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। वाकई में सही कहा गया है कि जो रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे से वाकिफ़ होती हैं, वो ज़मीन पर भी एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। अब देखो ना, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन तुम मुझे जानती थी, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। तुम्हारी मोहब्बत ही मुझे 4 साल बाद पाकिस्तान ले आई और आज हम दोनों गाड़ी में बैठे एक दूसरे से मोहब्बत का इतराफ़ कर रहे हैं। ये मौजज़ा ही हुआ ना? मेरे लिए तो ये किसी मौजज़े से कम नहीं। फारान कहता चला जा रहा था और सामिया का दिल चाह रहा था कि वो उसे सुनती रहे और वो कभी चुप ना हो। उन दोनों के दरमियान गलत फहमी अब ख़त्म हो चुकी थी और उन दोनों ने अपने रास्ते एक करने के लिए एक दूसरे को माफ़ करने का रास्ता इख्तियार किया था कि इसी में उन दोनों की भलाई थी। अब घर चलें या यहीं बैठकर सारी बातें करनी हैं? फारान को एहसास हुआ तो उसने सामिया से पूछा। उसने हंसकर अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। फारान के लिए यह एहसास इंतहाई खुशकुन था। उसने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की और गाड़ी स्टार्ट करके हवेली जाने वाले रास्ते पर डाल दी कि वो इंतकाम की आग से निकल चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।